السلام علیکم قارئین، ناظرین، گنجا پکاری سلسلے کا 5واں حصہ۔ کیا دیکھ رہے ہو سررحمان؟ سررحمان کے کانوں سے دوبارہ آواز ٹکرائی اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کے ہر ذرے سے آواز نکل رہی ہو۔ وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ تم کون ہو؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ اور میں کہاں ہوں؟ سررحمان حیرت بھرے لہجے سے بولے۔ ہا 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 سررحمان، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم مرنے کے بعد زندہ ہوئے ہو تو کیا تم یقین کر لو گے؟ آواز تمسخر سے بھرپور تھی۔ شش! تم نے مجھے کیا پاگل سمجھ رکھا ہے؟ سررحمان نے حقارت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سررحمان، تم قانوناً مر چکے ہو اور تمہارے عزیز و اقارب تمہیں باقاعدہ دفن کر چکے ہیں، لیکن تمہیں میرا ممنون ہونا چاہیے کہ تم زندہ ہو۔ یا میرا دماغ خراب ہے یا تم پاگل ہو، بھلا مر کر بھی کوئی زندہ ہوا ہے؟ سررحمان قدرے پریشان لہجے میں بڑبڑائے۔ انہیں وہ واقعات یاد آ رہے تھے جب وہ دفتر سے واپس آئے تو رات کو ایک نیا ملازم ان کے لیے دودھ لے کر آیا۔ اس نے بتلایا کہ وہ پرانے ملازم کا بھائی ہے اور وہ ایک نہایت ضروری کام کی وجہ سے ایک دن کے لیے باہر گیا ہوا ہے، اس لیے وہ اس کی جگہ آج صبح سے میں کام کر رہا ہوں۔ اور سررحمان مطمئن ہو گئے۔ دودھ پینے کے بعد وہ لیٹ گئے۔ کافی دیر تک انہیں نیند نہ آئی، لیکن پھر وہ سو گئے۔ اچانک ان کے سینے میں زور کا درد ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ درد لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے ڈاکٹر کو ٹیلی فون کرنا چاہا، مگر درد کی بے انتہا شدت کی وجہ سے رسیور ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا اور دھماکے سے ساتھ والے کمرے سے عمران کی والدہ اٹھ کر آ گئیں۔ انہوں نے جب سررحمان کو اس حالت میں دیکھا تو گھبرا کر ثریا کو آواز دی۔ سررحمان کو اتنا یاد ہے کہ انہوں نے ثریا کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا، پھر انہیں کچھ یاد نہیں کہ ان پر کیا گزری، اور اب ان کی آنکھ اس نامانوس کمرے میں کھلی جہاں ایک پراسرار آواز انہیں یقین دلا رہی ہے کہ وہ مر کر زندہ ہوئے ہیں۔ سررحمان کس سوچ میں ڈوب گئے؟ تم واقعی مر چکے ہو؟ اگر یقین نہیں آ رہا تو میز کی دراز کھول کر اخبار نکال لو اور خود اپنی آنکھوں سے اپنے جنازے اور اپنی لاش کی تصویر دیکھ لو۔ سررحمان نے پھرتی سے میز کی دراز کھولی۔ وہاں مختلف اخبارات کا ایک بنڈل موجود تھا۔ سررحمان نے جب اخبارات پر نظر ڈالی تو ان کی آنکھیں پریشانی، خوف اور حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ واقعی وہاں اخباروں میں ان کی موت کی خبریں شہ سرخیوں سے شائع کی ہیں۔ پھر ان کی لاش کے فوٹو اور جنازے کی فوٹو بھی موجود تھے۔ جنازے میں عمران، سرسلطان اور دیگر افسران صاف پہچانے جاتے تھے۔ یہ کیا چکر ہے؟ سررحمان کا دماغ چکرانے لگا۔ انہوں نے اپنی ران پر چٹکی بھری کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ نہیں سررحمان، تم خواب نہیں دیکھ رہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ تم قانوناً مر چکے ہو مگر اب زندہ ہو۔ پراسرار آواز نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سررحمان کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ بہت بالکل آسان ہے۔ تمہیں رات کو سونے سے پہلے دودھ دینے والا میرا آدمی تھا۔ دودھ میں تمہیں ایک مخصوص دوا دی گئی تھی جس سے تمہارے دل کی حرکت بند ہو گئی۔ تمہیں سرکاری طور پر مردہ قرار دے کر دفن کر دیا گیا۔ ہم نے تمہارے لیے لاش قبر سے نکال لی اور اس دوا کا اثر دور کر دیا۔ تمہارا دل پھر کام کرنے لگ گیا اور اب تم زندہ ہو۔ لیکن ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کی تہ میں میرا ایک خاص مقصد ہے جس کا تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا۔ ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن تم کون ہو یہ بھی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تم مجھے باس کہہ کر پکار سکتے ہو۔
مگر میں کسی کو باس کہنے کا عادی نہیں ہوں۔ سر رحمان کا چنگیزی خون جوش میں آ گیا۔ اب تمہیں عادی ہونا پڑے گا سر رحمان، پرسرار باس کی کرخ آواز سنائی دی۔ سر رحمان کو اچانک اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ کمرہ نیلے رنگ کی گیس سے بھرنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سانس روکنے کی کوشش کی لیکن بے صوت۔ چند ہی لمحوں بعد وہ بے ہوش ہو کر دوبارہ میز پر گر گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور مارٹن کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بے ہوش سر رحمان کو اپنی کمر پر لادا اور کمرے سے باہر نکل گیا، اور مختلف کمروں سے گزرتا ہوا وہ ایک کمرے کے سامنے رک گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر کمرے کے درمیان موجود ایک پلنگ پر سر رحمان کو لٹا دیا اور کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ اور پھر وہ مختلف کمروں سے ہوتا ہوا دوبارہ اسی کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کا پرسرار باس موجود تھا۔ پہنچائے؟ باس نے پوچھا۔ یس باس، مارٹن نے سر جھکا کر مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ آپریشن کے انتظامات کر لیے گئے ہیں یا نہیں؟ باس نے دوبارہ سوال کیا۔ جی ہاں باس، سب انتظامات مکمل ہیں۔ 1000 آدمی آپریشن کے لیے تیار ہیں۔ انہیں اسلحہ دے دیا گیا ہے یا نہیں؟ جی ہاں باس، انہیں 03 دے کر اس طریقہ استعمال بھی سمجھا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کل یہ آپریشن کامیابی سے انجام پذیر ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا باس، مارٹن نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ عمران کے متعلق کیا رپورٹ ہے؟ نمبر 11 اس کی طرف گیا ہوا ہے، امید ہے اسے کامیابی ہوگی، مارٹن نے جواب دیا۔ مارٹن، اگر نمبر 11 کامیاب ہو جائے تو سمجھو ہم آدھی کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ باس، اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں؟ مارٹن کی منمنی سی آواز التجا سے بھرپور تھی۔ پوچھو، باس نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ باس، عمران کی اس ملک میں کیا پوزیشن ہے؟ اور صرف ایک آدمی ہماری تنظیم کے لیے کیسے خطرناک ہو سکتا ہے؟ مارٹن نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ مارٹن، تم اس ملک میں پہلی بار آئے ہو، اس لیے تم عمران کو نہیں جانتے۔ میرا ایک بار پہلے بھی عمران سے واسطہ پڑ چکا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ بظاہر عمران کی ایک مسخرے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں، لیکن وہ ہماری تنظیم کے لیے ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپریشن شروع کرنے سے پہلے عمران کا بندوبست کرنا مناسب سمجھا ہے۔ میں نے عمران کے والد سر رحمان کو قانونی طور پر مروا کر دوبارہ زندہ کر لیا ہے۔ اب سر رحمان میرے پاس بطور یرغمال موجود ہیں۔ جہاں بھی عمران ہمارے لیے خطرناک ثابت ہونے لگا، وہاں ہم اس کے والد کو بطور چارہ استعمال کریں گے، باس نے مارٹن کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا عمران کو قتل نہیں کرایا جا سکتا؟ یا سر رحمان کو ویسے اغوا کر لیا جاتا؟ مارٹن نے مزید سوال کیے۔ مارٹن، اگر سر رحمان کو اغوا کیا جاتا تو اب تک عمران ہمارے اڈوں تک پہنچ چکا ہوتا۔ اب تو عمران مطمئن ہے۔ رہی بات عمران کے قتل کرنے کی، تو وہ تمہارے ذمہ ہے، تم اسے قتل کرو گے، باس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ باس، آپ نے یہ کام میرے ذمہ لگا کر مجھے دلی مسرت بخشی ہے۔ اب عمران میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا، مارٹن نے خوشی سے کلکاری مارتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور کل کے آپریشن کو آخری شکل دو۔ اس آپریشن کو ہر قیمت پر کامیاب ہونا چاہیے۔ باس نے حکم دیا اور مارٹن سر جھکائے باہر نکل گیا۔ باس نے میز پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا اور دروازہ بند ہو گیا، اور پھر اس نے منہ پر اور سر پر لپٹا ہوا نقاب اتارا اور پھر اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیپٹن شکیل جولیا کا ٹیلی فون ملتے ہی عام آدمی کے لباس میں اپنے فلیٹ سے نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کابل مارکیٹ میں گھوم رہا تھا۔ اس نے پتلون اور قمیض پہن رکھی تھی اور اس کی عقابی نظریں
وہاں گھومنے والے بھکاریوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں، لیکن ابھی تک اسے کسی بھکاری پر کوئی شک نہیں پڑا۔ کافی دیر تک گھومنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کیفے میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کی کرسی دروازے کے بالکل سامنے تھی، جہاں سے وہ بازار کے سامنے کے رخ کا اچھی طرح نظارہ کر سکتا تھا۔ کیپٹن شکیل نے چائے کا آرڈر دیا اور خود بیٹھ کر بازار کا نظارہ کرنے لگا۔ بیرے نے چائے کا ایک کپ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ لیا۔ اسے اس چائے کا ذائقہ کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے کپ میز پر رکھا اور خود اس کیس پر غور کرنے لگا جس کے تحت وہ بھکاریوں کا جائزہ لیتا پھر رہا تھا۔ اسے اس کیس کی ابجد بھی معلوم نہیں تھی۔ بس اچانک ہی جولیا کا ٹیلی فون آیا کہ بھکاریوں کو چیک کیا جائے، اگر کوئی بھکاری میک اپ میں محسوس ہو تو اس کا تعاقب اور نگرانی کی جائے، لیکن اسے ابھی تک ایسا کوئی بھکاری نظر نہیں آیا تھا جس پر وہ میک اپ کا شک کرتا۔ اگر آپ چائے نہیں پیتے تو میں پی لوں؟ اچانک کیپٹن شکیل کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی اور اس نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک قبول صورت نوجوان اس کی کرسی کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تشریف رکھیے۔ کیپٹن شکیل نے سپاٹ لہجے میں اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ نوجوان بیٹھ گیا۔ مجھے رضوی کہتے ہیں، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام فیروز ہے۔ کیپٹن شکیل نے بھی اپنا فرضی نام بتلایا۔ کیپٹن شکیل نے بیرے کو بلا کر رضوی کے لیے چائے کا آرڈر دیا۔ آپ کیا شغل کرتے ہیں؟ رضوی نے قدرے بے تکلف ہوتے ہوئے پوچھا۔ انڈے بیچا کرتا ہوں، کیپٹن شکیل نے اکتا کر جواب دیا اور نوجوان کا بے اختیار کہا نکل گیا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے سپاٹ چہرہ لیے ہوئے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ وہ نوجوان ہنستے ہنستے یکدم یوں خاموش ہو گیا جیسے چابی ختم ہونے پر الارم رک جاتا ہے۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نوجوان نے کیپٹن شکیل کے پروقار چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ کیا انڈے بیچنا بری بات ہے؟ کیپٹن شکیل نے اپنے لہجے میں مزید سنجیدگی پیدا کرتے ہوئے کہا، اور وہ نوجوان گو مگو کے عالم میں کیپٹن شکیل کے منہ کو دیکھتا رہ گیا کہ اب کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ اتنے میں بیرے نے چائے کی ٹرے لا کر رکھ دی۔ کیپٹن شکیل چائے بنانے میں مصروف ہو گیا اور اس نوجوان نے بات ٹلتے دیکھ کر اطمینان کی طویل سانس لی۔ لیجئے چائے پیجئے۔ کیپٹن شکیل نے چائے کی پیالی اس کی طرف سرکاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، نوجوان نے قدرے جھیمتے ہوئے کہا اور پیالی لے لی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ کیپٹن شکیل سوچ رہا تھا کہ اس نوجوان کا حد الاربہ کیا ہے اور کیا اس کا میری میز پر آ کر بیٹھنے کی کوئی خاص وجہ ہے یا ویسے ہی بائی دی وے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ فیروز صاحب، ایک بات پوچھوں؟ امید ہے کہ آپ صحیح جواب دیں گے۔ نوجوان نے اچانک چائے پیتے پیتے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ پوچھئے، کیپٹن شکیل نے چونکتے ہوئے کہا۔ آپ صبح سے بھکاریوں کو غور سے دیکھتے پھر رہے ہیں، کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ نوجوان نے بڑے پرسرار انداز میں پوچھا اور کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن تیر گئی۔ آپ کے دماغ میں یہ خیال کیسے آ گیا؟ کیپٹن شکیل کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ میں نے بازار میں خود دیکھا، رضوی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل کو اچانک نامعلوم خطرے کا احساس ہونے لگا اور اس نے آہستہ آہستہ جیب میں ہاتھ ڈالنا چاہا۔ فیروز صاحب، جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، آپ ذرا اپنے چاروں طرف ایک نظر دوڑا لیں۔ نوجوان کا لہجہ انتہائی پراسرار تھا۔ کیپٹن شکیل نے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر دیکھا اور اسے ساتھ والی میزوں پر خطرناک شکلوں والے 4-5 آدمی نظر آئے جو اسے بڑی کڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیپٹن شکیل پھنس چکا تھا لیکن اس کا چہرہ بدستور سپاٹ تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور رضوی کو دیکھنے لگا۔ رضوی کی نظروں میں تمسخرانہ جھلک نمایاں تھی، جیسے وہ کیپٹن شکیل کو پھنسا کر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ اب تم میرے سوالوں کا جواب دو، رضوی نے قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اگر نہ دوں تو؟ کیپٹن شکیل کے لہجے میں اطمینان تھا۔ تم جانتے ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، رضوی نے کیپٹن شکیل کے خلاف توقع اطمینان پر جھلا کر کہا۔ کیا کر سکتے ہو؟ کیپٹن شکیل کا لہجہ سخت ہو گیا۔ صرف ایک گولی کافی ہوگی، رضوی نے کہا۔ گولی مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتی مسٹر رضوی، کیپٹن شکیل نے رضوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔
تم خاموشی سے اٹھ کر ہمارے ساتھ چلو۔ رضوی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ریوالور نظر آ رہا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی ارد گرد کی میزوں سے 4 آدمی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیپٹن شکیل بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ساتھ جائے یا لڑ بھڑ کر حساب برابر کر دے، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ساتھ جانا زیادہ بہتر رہے گا تاکہ ان کے کسی اڈے کا پتہ چل سکے۔ چلو، اس نے اطمینان سے کہا۔ کیپٹن شکیل کے اٹھتے ہی ارد گرد والے لوگ اس کے پہلو سے آ لگے۔ باہر چلو، ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں کہا، اور کیپٹن شکیل چپ چاپ باہر کی طرف مڑ گیا۔ کیفے سے نکل کر تھوڑی دور ہی فٹ پاتھ کے ساتھ ایک ہلکے سبز رنگ کی کار موجود تھی۔ کیپٹن شکیل کو اس میں سوار کر دیا گیا اور اس کی جیب سے ریوالور بھی نکال لیا گیا، اور پھر کار تیزی سے سڑکوں پر بھاگنے لگی۔